مسیح نے اپنے آپ کو فروتن بنایا، مگر خدا نے اسے نہایت بلند کیا۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا دوسرا باب، اس کی 5ویں سے 11ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا تھا، کیونکہ اس نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 22 جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں تیری ثنا خوانی کروں گا، میں اس کے روبرو جو اس سے ڈرتے ہیں اپنی نظریں ادا کروں گا۔ غریب کھائیں گے اور سیر ہوں گے، خداوند کے طالب اس کی حمد کریں گے، ان کے دل اب تک زندہ رہیں گے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں تیری ثنا خوانی کروں گا۔ زمین کی تمام حدود یاد کرے گی اور خداوند کی طرف رجوع لائیں گی، اور قوموں کے سب گھرانے اس کے روبرو سجدہ کریں گے، کیونکہ سلطنت خداوند کی ہے اور وہی قوموں پر حکومت کرے گا۔ سب جو زمین کے زبردست ہیں فقط اسی کو سجدہ کریں گے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں تیری ثنا خوانی کروں گا۔ میری جان بھی اسی کے لیے جیے گی، میری نسل اس کی عبادت کرے گی۔ وہ خداوند کی بات اس پشت سے بیان کرے گی جو آئے گی، اور وہ اس قوم پر جو پیدا ہوگی اس کی صداقت یہ کہہ کر ظاہر کرے گی کہ خداوند نے یہ کیا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں تیری ثنا خوانی کروں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 14واں باب 15ویں سے 24ویں آیت۔ راہوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جاؤ اور لوگوں کو اندر آنے کے لیے مجبور کرو تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ اس وقت مہمانوں میں سے کسی ایک نے یسوع سے کہا کہ مبارک وہ ہے جو خدا کی بادشاہی میں روٹی کھائے۔ اس پر یسوع نے اسے کہا کہ کسی شخص نے بڑی ضیافت کر کے بہتروں کو دعوت دی، اور ضیافت کے وقت اس نے اپنے غلام کو بھیجا تاکہ بلائے ہوئوں سے کہے کہ آؤ، اب سب کچھ تیار ہے۔ اس پر وہ سب مل کر عذر کرنے لگے۔ پہلے نے اسے کہا کہ میں نے کھیت مول لیا ہے، ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں۔ میں عرض کرتا ہوں مجھے معذور رکھ۔ دوسرے نے کہا میں نے 5 جوڑی بیل مول لیے ہیں اور انہیں آزمانے کے لیے جاتا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ۔ ایک اور نے کہا میں نے بیاہ کیا ہے، اس سبب سے نہیں آ سکتا۔ بس اس غلام نے واپس آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی۔ تب گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے غلام سے کہا جلد شہر کے چوکوں اور گلیوں میں جا اور غریبوں اور لنجوں اور اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لا۔ غلام نے کہا اے خداوند، جیسا تو نے فرمایا ویسے کیا گیا، تو بھی جگہ باقی ہے۔
मालिक ने गुलाम से कहा, राहों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और उनको अंदर आने के लिए मजबूर कर, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उन आदमियों में से कोई मेरी ज़ियाफ़त चखने ना पाएगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।